عزیزان السلام علیکم. ریڈیو پاکستان سرگودا سے پروگرام شاہین سرگودا میں اکبر ملک آپ کے ساتھ. میرا اور آپ کا ساتھ 1 بجے تک. پروگرام کی ایگزیکٹو پروڈیوسر ملک غلام عباس آبان, پروگرام پروڈیوسر جمشید قادری, پینل پر ہمارے ساتھ محمد بلال اور آپ کا میزبان اکبر ملک آپ کے ساتھ. سامعین, آج بہت زیادہ خوبصورت دن. موسم جو ہے وہ چینج ہوتا چلا جا رہا ہے اور کل کی بارش سے کافی ہلکی ہلکی جو خنکی ہے, جس کو ہم سردی کی ابتدا کہہ سکتے ہیں, وہ ہم محسوس کر رہے ہیں. بہرحال انسان میں جیسے تبدیلیاں آتی ہیں, موسم جو ہے وہ بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے. آج کا دن خاص طور پر جو پروگرام ہے ہم نے جس حوالے سے آرگنائز کیا ہے وہ بڑا اہم ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں جو ہیں اس سے نوازا ہے, جس میں انسان کے پاس اگر باڈی کا ہم میڈیکلی کمپیریزن کریں تو اس میں ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہارٹ کو ہم دیکھیں, دل کو ہم دیکھیں, تو وہاں پر دل کی ایک اپنی اہمیت ہے. کڈنیز کو دیکھیں تو اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. برین کو دیکھیں اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. تو اوور آل اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی ایسا پارٹ یا کوئی بھی ایسی نعمت جو کہ اس باڈی کے لیے ضروری ہے, وہ اگر نہیں ہے تو وہ مکمل نہیں ہوتی. اور مین جو امپورٹنٹ رول ہماری ان تمام نعمتوں میں جس کو میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے, وہ ہماری بصارت کی ہے. دیکھنے کی طاقت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے وہ سب سے بڑی طاقت کنسیڈر کی جاتی ہے. انسان اپنی زندگی کے 70% جو معاملات ہیں جو وہ پرفارم کرتا ہے مختلف اینگل سے, وہ صرف اور صرف اس طاقت کی وجہ سے ہوتے ہیں. آج انٹرنیشنل ڈے وائٹ کین سیفٹی ڈے جس کو ہم کہتے ہیں وہ منایا جا رہا ہے. 15 اکتوبر کو مناتے ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ سفید چھڑی کا عالمی دن. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم اگر بازار میں, مارکیٹ میں یا کہیں بھی اگر ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں یا بازار میں ہم اپنا کوئی معاملات زندگی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, تو بہت سارے ایسے لوگ ہمیں اگر آنکھوں سے گزریں, ان کے ہاتھ میں ایک سٹک ہوتی ہے جس کو وائٹ کین سٹک ہم نارملی یہ کنسیڈر کرتے ہیں, اور یہ سمبل ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ بینائی سے محروم ہیں کہ جناب ان کو خاص پروٹوکول جو ہے وہ ریکوائر ہے. اسی حوالے سے آج ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے مختلف شخصیات کو. میں ان کا تعارف کرواتا چلوں اپنے اس پروگرام میں, اور میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ لائیو ہمارا جو ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو پاکستان کی www.radio.gov.pk, اس کے اوپر آپ ہمارے یہ پروگرام جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. اور خاص طور پر جتنی بھی ہماری پوڈ کاسٹ ہے وہ بھی اس کے اوپر اکراس پاکستان جو ہمارے ریڈیو اسٹیشنز کے ہیں وہاں کی آپ تمام کی تمام ریکارڈنگز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. آتے ہیں اپنے پروگرام میں واپس, اور آج کی مہمان شخصیت خاص طور پر جو ہم وائٹ کین سیفٹی ڈے, سفید چھڑی کا عالمی دن جو ہم منا رہے ہیں, اس کے حوالے سے سغودا سے ایک ہماری سوسائٹی ہے جس کو ہم کیئر ڈسیبل ویلفیئر سوسائٹی کہتے ہیں. ان کے جو کرتا دھرتا ہیں محمد عمران شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ سیکرٹری انفارمیشن ہیں کیئر ڈسیبل ویلفیئر سوسائٹی کے. حافظ محمد رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں چک نمبر 84 شمالی سے, جو کہ یونین نائب صدر ہیں کیئر ڈسیبل ویلفیئر سوسائٹی کے. اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عدنان شاہ, جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں اس سوسائٹی جو کہ میں نے آپ کو بتایا کیئر ڈسیبل ویلفیئر سوسائٹی. آپ تمام سامعین کو بہت بہت شکریہ, مہمانوں کو پروگرام میں آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے. سب سے پہلے میں حافظ صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو عالمی دن ہم منا رہے ہیں خاص طور پر سفید چھڑی کے حوالے سے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر, یہ سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی, فرسٹ ورلڈ وار تھی, اس میں بہت سے لوگ ڈسیبل ہو گئے. اس میں ہر قسم کی ڈسیبلٹی شامل تھی. تو اس وقت اس کے بارے میں لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا. پھر 60 کے عشرے میں باقاعدہ عالمی طور پر یہ دن منایا گیا. اقوام متحدہ نے
یہ قرارداد پاس کی کہ یہ دن منانا چاہیے لوگوں میں اویئرنیس پیش کرنے کے لیے. ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں اویئرنیس بہت کم ہے. شہروں میں لوگ جانتے ہیں جو سوسائٹیوں این جی اوز سے منسلک ہیں, عام لوگ نہیں جانتے, لیکن ہونی چاہیے. ریڈیو پہ اس قسم کے پروگرام ہونے چاہیے, ڈراموں میں ایسے کردار پیش کرنے چاہیے, ٹی وی پہ یا ریڈیو پہ یا فلموں میں, اخبارات میں ایسے آرٹیکل چھپنے چاہیے کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں, سکول ہیں, کالجز ہیں, پرائیویٹ ہوں یا گورنمنٹ کے ہوں, ان میں کوئی نہ کچھ کبھی لیکچر اس بارے میں ہونا چاہیے. بچوں کو وائٹ کین دکھانی چاہیے. لوگوں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی روڈ سے گزرتے ہیں تو ٹرانسپورٹر دیکھتے ہیں, ہمیں ڈرائیور دیکھتے ہیں تو خود ہی اپنی سپیڈ آہستہ کر لیتے ہیں. کوئی نابینا جا رہا ہے, کوئی موٹر سائیکل والے گزرتے ہیں, تو اس طرح ہمارا بھلا ہو جاتا ہے, فائدہ ہو جاتا ہے. اچھا عدنان صاحب, آپ سے میں گزارش کروں گا کہ یہ جو وائٹ اسٹک ہے, آپ صاحب نے جیسے بتایا کہ جو لوگ ڈرائیونگ کر رہے ہیں, جو جن کے پاس یہ دیکھنے کی بصارت کی طاقت موجود ہے, وہ جب یہ کسی ایسے شخص کے پاس جس کے پاس وائٹ اسٹک ہوتی ہے تو وہ پھر کیئرفل ہو جاتے ہیں. اب اوور آل دنیا میں جو تھوڑی سی ریسرچ دیکھ رہا تھا, پڑھ رہا تھا, اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کہیں گرین سٹک بھی یوز ہو رہی ہے, مختلف کلر کی اسکیم جو ہیں سٹکس جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں. تو یہ جو وائٹ سٹک ہے پرٹیکولرلی, یہ آپ بتائیے کہ جو لوگ یوز کرتے ہیں ان کی کوئی خاص ٹریننگ بھی ہے اس کو استعمال کرنے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ایف ایم 101 پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے, اور اپنی سوسائٹی کیئر ڈسیبل ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے جناب اپنا غلام عباس صاحب اور جمشید قادری صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اور ہماری جو ہے آواز لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے. تو بھائی جہاں تک تعلق ہے کہ یہ سفید چھڑی جو ہے, یہ بیسیکلی آپ نے کہا کہ اس میں سرخ رنگ بھی استعمال ہوتا ہے. جی, سفید جو ہے چھڑی, اگر سفید چھڑی صرف ایک بندے کے ہاتھ میں ہے اور ایک بندے کے ہاتھ میں ایک عام آسا ہے, تو عام آسا جس کے ہاتھ میں ہے وہ تو یہ کنسیڈر ہوگا کہ یہ بزرگ ہے. ٹھیک. تو دیکھنے والا محسوس کرے گا کہ یہ بابا جی بزرگ ہیں, بزرگی کے عالم میں ان کے ہاتھ میں یہ آسا ہے, سینئر سٹیزن ہے. جی جی جی. اور جس کے ہاتھ میں صرف سفید چھڑی ہے جو کہ ایک مخصوص ہے, جو ڈنڈا جو ہے وہ تو لکڑی کا بنا ہوا ان کے ہاتھ میں ہے, جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ لکڑی کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ پرسنلی ایک سمجھ لیں مختلف آج کل تو اس میں یہ پائپ جو لگائے جاتے ہیں, یہ اس میں اپنا مختلف چیزیں یوز کر رہے ہیں, کچھ یہ عام طریقے سے بنایا جا رہا ہے. تو اس میں جو وائٹ کین ہے جس کے ہاتھ میں ہوگی تو یہ محسوس ہوگا کہ یہ جو جا رہا ہے یہ بزرگ نہیں, بیمار نہیں, یہ بینائی سے محروم ہے. اور جس کے اوپر سرخ رنگ کا کلر دیا گیا ہے اوپر والی سائڈ میں, اگر وہ ہو تو یہ کنسیڈر ہوگا کہ یہ بینائی کے ساتھ ساتھ بصارت کے ساتھ ساتھ یہ قوت سماعت سے بھی محروم ہے. جی ٹھیک ہو گیا. جی جی, قوت سماعت سے محروم افراد, کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بینائی سے محروم کے ساتھ ساتھ وہ سماعت سے محروم ہوتے ہیں, تو ان کے لیے یہ سرخ نشان دیا گیا اوپر, تاکہ یہ لوگ محسوس کریں کہ سفید چھڑی ہاتھ میں ہے تو یہ نابینا بھی ہے, اور اگر اوپر نشان ہے تو یہ سماعت سے محروم ہے, تاکہ اس کی جو ہے وہ رہنمائی. یہ اس میں ایڈیشن ہے. جی 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 جی. اب عمران صاحب آپ سے سچی انفارمیشن ہے, آپ یہ بتائیے کہ آج کے دن کے حوالے سے جو سفید چھڑی کا عالمی دن منا رہے ہیں ہمارے سگودا میں, جو ہماری جو سوسائٹی ہے جس کو آپ ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں, کیئر ڈسیبل ویلفیئر سوسائٹی, یہ کس حد تک وہ خواب یا وہ ٹارگٹس یا وہ مقاصد پورے کر سکی ہے جس کی وجہ سے یہ منظر عام پر آئی تھی اور یہ بنائی گئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ریڈیو پاکستان کے انتظامیہ ڈائریکٹر اور جمشید قادری صاحب و خاص طور پہ اپنے صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن کی آپ کی وسادت سے ہمارا جو آج کا پیغام ہے وہ عوام بالا اور عوام الناس تک پہنچ رہا ہے. تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, ایک سوسائٹی بنانے کا مقصد اور یہ خیال کیسے آیا, اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ ہم نے کیا خواب دیکھے ہیں. سر یہ اس کا ابھی ابتدا ہے. یہ ہم نے اس کا آغاز باقاعدہ جو کیا تھا وہ 10 دسمبر سن 2022 کو اس سوسائٹی کا باقاعدہ آغاز کیا. ٹھیک. سر ویسے تو ادارے بہت سارے ہیں جو کام کر رہے ہیں,
اور ادارے بنتے بھی رہیں گے، کام بھی کرتے رہیں گے، لیکن ہر ادارے کا اپنا اپنا موٹو ہے، اپنا اپنا ایک پروسیجر ہے، اپنا اپنا ایک پروجیکٹ ہے، وہ جس کو کس طریقے سے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس کی ضرورت اس لیے آئی کہ آج کے دور میں، کیونکہ آج کل سر حادثاتی طور پہ بہت سارے لوگ ہیں جو ڈسیبل ہو رہے ہیں، کوئی کسی ہاتھ سے معذور ہو رہا ہے، کیونکہ یہ کیئر ڈسیبل ہے، یہ فار بلائنڈ نہیں ہے صرف، یہ اوور آل آپ کور کر رہے ہیں کسی بھی قسم کی جو ڈسیبلٹی ٹھیک ہو گیا۔ سر پہلی تو فوکس ہمارا بلائنڈ پہ ہی ہے، ٹھیک ہے، فوکس زیادہ کیونکہ ہم خود بلائنڈ ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارا فوکس بیسیکلی وہ بلائنڈ پہ ہی ہوگا، لیکن کیئر ڈسیبل ہے تو پھر ہم تمام ڈسبلٹیوں کو بھی اس کے ساتھ ساتھ تمام ڈسبلٹیوں کا بھی خیال رکھیں گے، کیونکہ آج کل کے دور میں سر حادثاتی طور پہ بہت ساری ڈسبلٹیاں ہو رہی ہیں، جیسے کہ خدا نخواستہ کسی کو فالج ہوتا ہے تو وہ جسم کے کسی نہ کسی حصے سے محروم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو پولیو کے شکار ہوتے ہیں تو وہ بھی ظاہری بات ہے کیونکہ زبان پہ اگر پڑ گیا تو وہ زبان سے ٹکرا جاتا ہے، ہاتھ پہ پڑ گیا تو وہ ہاتھ سے یا ٹانگوں سے کام کر نہیں سکتا۔ تو تیسرا جو یہ ہے کہ اب حادثاتی طور پہ ایکسیڈنٹلی جو موٹر سائیکل، بائک، گاڑی یا کوئی بھی کسی بھی چیز سے وہ حادثاتی طور پہ بھی بلائنڈ ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے ہم نے یہ سوسائٹی بنائی ہے کہ یہ ہمارے جو انتظامیہ ہے یا ہم ان کا خاص طور پہ خیال رکھیں گے۔ ہم نے اسی سوسائٹی کے تحت ہم نے ایک ادارہ بھی نابینا بچوں کے لیے خاص طور پہ قائم کیا ہے جس کا نام ہے تعلیمی بالغاں برائے معذور افراد، ٹھیک۔ یہ اقبال کالونی میں 32 بلاک چوک میں اس کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے۔ اس ادارے کے تحت ہم اس ادارے میں ان طلباء کو ایڈمیشن دیتے ہیں جو ایجڈ ہو جاتے ہیں، جن کی 18 سال سے جو عمر ہے وہ ابو ہو جاتی ہے، ٹھیک۔ اور کیونکہ گورنمنٹ کے اسکول جو ہیں یہ ان کو ایڈمیشن کی جو ہوتی ہے وہ تاریخ یا ایئرز یوں کہہ لیں کہ آپ 7 سال سے لے کے 13 سال تک کی عمر کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ جو عمر سے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے اس معاشرے میں یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، شروع سے لے کے اب تک ابھی اس چیز پہ کوئی اویئرنیس نہیں آئی کہ کسی کا سر بچہ پیدا ہوتا ہے نا کوئی معذور، خاص طور پہ بلائنڈ، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بچے کو چھپا لیتے ہیں، ٹھیک۔ وہ جب بچے کو چھپا لیتے ہیں، کیوں چھپا اس لیے لیتے ہیں کہ لوگ کہیں گے یار اس کے گھر میں تو بچہ نابینا پیدا ہوا ہے، ایک فیملی پریشر بھی ہے، ہمارا ایک کلچر جو ہے نارملی، ٹھیک ہو۔ تو سر یہ جب بچے کو چھپا لیتے ہیں تو بچہ جب 7-8 سال کا 10 سال کا ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی جب باہر نکلتا ہے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اب یہ کسی اور کے کام تو آ نہیں سکتا، کیونکہ اسکولوں کا پتہ نہیں ہوتا، دیہاتوں میں اکثریت میں کوئی بلائنڈ کے اسکول بھی ہوتے ہیں، تو وہ ان کو مدارس میں اس کو داخل کرا دیتے ہیں کہ چلیں یار یہ قرآن مجید حفظ کر لے گا، سر بہت سعادت کی بات ہے کہ قرآن مجید حفظ کر لینا، اس سے بڑھ کے اور کوئی سعادت نہیں ہے، لیکن یہ قرآن مجید حفظ تو کر لیا لیکن اس کا روزگار یہ نہیں ہے، کیوں کہ آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ بلائنڈ کو تو امامت کے لیے بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر کوئی رکھ بھی لیتا ہے تو 5-7 ہزار 6 ہزار 4 ہزار تو 10 ہزار، اس سے اوپر تو وہ سیلری بھی نہیں دے پاتے، اور کسی مسجد میں اگر لگ بھی گیا ہے 1 2 سال 3 سال کے بعد وہ اس کو فارغ کر دیتے ہیں۔ ایک تو پرابلم یہ تھی، تو سر یہ جب 10-12 سال کی عمر میں اس نے حفظ کرنا شروع کر دیا، حفظ کرتے 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 اس کی عمر ہوگی 18 سال، 7-8 سال اس کے ضائع ہو گئے، اب گورنمنٹ اس کو ایڈمیشن نہیں دے گی، ٹھیک ہے، تو یہ بچہ کہاں جائے گا، معاشرے میں اس نے کیسے سروائیو کرنا ہے، بالکل ٹھیک۔ اس بچے کے مستقبل کے لیے ہم نے ادارہ تعلیمی بالغاں برائے معذور افراد قیام عمل میں لایا ہے کہ اس میں ہمارے الحمدللہ 1 سال ابھی تک اس کو نہیں ہوگا، یہ دسمبر میں سال ہو جائے گا اس کو، اور اس ادارہ کے تحت الحمدللہ ہمارے اپنے ادارہ سے 4 لوگوں نے میٹرک امتحانات دیے ہیں جو الحمدللہ کامیابی سے پاس کیے ہیں۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے اس چھوٹے سے شہر جو سرگودا، چھوٹا تو نہیں کہنا چاہیے بہرحال، لیکن وہ ٹارگٹ جو کہ آپ ابھی جس کا ذکر کر رہے ہیں اسی کی میں کنٹینیو کروں گا۔ حافظ صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، جیسے ابھی عمران صاحب نے بتایا کہ جو بچہ کسی اور جگہ فٹ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کو پھر حفظ کے لیے مدارس میں داخل کرا دیا جاتا، تو آپ تھوڑا سا شیئر کریں گے اپنی زندگی کے بارے میں کہ آپ کیسے انٹر ہوئے اور پھر ماشاءاللہ آپ نے اگلی جو دنیاوی تعلیم ہے اس کو بھی کنٹینیو کیا؟ سر میری ولادت جو ہے نا یہ 1957 کی ہے، ٹھیک۔ اس وقت ہمارے نانی جان خود سکول ماسٹر تھے، تو 6 میری عمر تھی تو انہوں نے دیکھا آنکھوں میں موتی نظر آیا، ہماری نانی اماں کو بلا کر کہا یہ انہوں نے کہا کوئی اچھی بات بھی کر لیے کرو۔ اس وقت کسی نے بتایا سرگودا میں ایک حاضر تکیشا اس زمانے میں آئی
स्पेशलिस्ट थे, उनसे दिखाया गया, वाकई ऑपरेशन था। उस ऑपरेशन के जरिए बदकिस्मती की मेरी ये आंख ज़ाया हो गई, ठीक न हो सकी। फिर दूसरे के लिए बहुत घूमे हैं। हमारे गांव में कोई कुरान पाक पढ़ाने वाला भी नहीं था, नाजरे पड़े हुए थे। फिर जब मैं बड़ा हो गया 25-26 साल की उम्र में, यानी 1984 में, मैंने एक गांव था हम हसनपुर हमोका, टिवाना बिलादरी के शहर, टिवाना बिलादरी का, वहां मैंने हमारे उस्ताद मोहतरम थे हाफिज हसन अहमद साहब, उनसे कुरान पाक हिफ्ज़ करना शुरू किया। अल्लाह ताला उनकी कब्र पे बेशुमार रहमत करें। उन्हें मुझे बेटों की तरह अपने पास रखा और कुरान हकीम पढ़ाया। दिन रात उनके यहाँ ही रहता था। उनकी बच्चियां भी मुझे हिफ्ज़ करवाती थी कुरान पाक खोल के ना, लेकिन वर्ड टू वर्ड याद करना, लफ्ज देखकर, क्योंकि मैं देखकर तो पढ़ नहीं सकता था न, उस जमाने में इतना रिकॉर्डिंग का रिवाज था, तो एक एक लफ्ज याद करना बहुत मेहनत का काम था। तो इस तरीके मैंने हिफ्ज़ किया कुरान पाक। तो हमारे जो इदारा है ना, हम इसमें हम कोशिश करते हैं कि बच्चों की ज़हनी सलाहियत का भी जायजा लेते हैं। बाद बच्चे होते हैं जब असातिज़ा इकराम के पास जाते हैं, कोई घर वाले डांट देते हैं बच्चों को, कोई असातिज़ा इकराम खा मौलवी हों या कोई भी, ये नालायक है बच्चा, दल है, ये नहीं कुछ कर सकता, हम उनके ये कुछ नहीं कर सकता। हम उनके दिमागी सलाहियतों का जायजा लेते हैं। डिस्ग्राफिया का शिकार है, इलेक्सिया का शिकार है, ये क्या है, फिर उसके मुताबिक कोई बाकायदा हम साइकोलॉजिस्ट इदारे में नहीं रखा हुआ, हम अपनी सोच के मुताबिक ना उस बच्चे की केयर करते हैं। उनको कोई निटिंग के काम सिखा देते हैं, कोई तालीम, जो बड़े हो गए हैं सरकारी इदारों में दाखिल नहीं हो सकते, जैसे कि इमरान शाह साहब फरमा रहे थे कि उनको 4 बच्चों को मैट्रिक करवाया है। इसके अलावा जब मौसम गर्मा की तातीलात होती है ना स्कूलों में, उन दिनों में 40 के करीब बच्चों को इन्होंने 2-3 कोर्सेज एट अ टाइम करवाए हैं मुख्तलिफ पीरियड में। एक तो उनको कंप्यूटर सिखाया गया है, फिर इंग्लिश लैंग्वेज के 2 माह के थे या 3 माह, 2 माह का कोर्स करवाया गया इंग्लिश लैंग्वेज का। वैसे तो उन्हें स्कूल में पढ़ी हुई थी, लेकिन उसमें यह था कि और ज्यादा उनकी गिरफ्त मजबूत हो गई थी अल्फाज पे। ठीक, इसके साथ साथ बच्चों को इम्तिहानात भी दिलाए गए, कुछ और काम सिखाया गया। एक दफा हमारी मीटिंग में हम प्रोग्राम बना रहे थे, जो ब्लाइंड बच्चे हैं ना, उनको हम कुकिंग भी सिखाएं। हालांकि बहुत बड़ा मुताजी, जब उनका रिश्ता लेने के लिए कोई नहीं है, ये बेचारी बच्चों को क्या संभालेगी, बेचारी कुकिंग कैसे करेगी, घर वाले की क्या खिदमत करेगी। अच्छा, तो हम कोशिश कर रहे थे कि नाबीना बच्चियों को कुकिंग भी सिखाएं, बहुत बड़ी अच्छी। एक दफा हमारी मीटिंग में ये तजवीज ज़ेर गौर थी को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिखाए जाए। बाद क्योंकि हमारे सब बारिश आदमी माशाल्लाह नमाजी हैं, आप हुफाज इकराम हैं, तो अक्सर दोस्त कहते यार म्यूजिक के छोड़ो। बाद लोग कहते थे नहीं यार सिखाना चाहिए, कोई बेचारा हुनरमंद हो जाएगा नबीना बच्चा, जो स्कूलों में नहीं ना पढ़ सकते, आगे नहीं जा सकते ज्यादा, किस किस के हुनर हम उनको सिखाते हैं, उनकी स्किल को प्रमोट पॉलिश करते हैं। जी, आज का जो प्रोग्राम है वो मजीद हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, लेके भी जा सकते हैं। वक्त हमारे पास बड़ा महदूद होता है। रेडियो पाकिस्तान सरगोदा की जो पॉडकास्ट है उसके मुताबिक हमने इन चीज़ों को मैनेज करना होता है। आपसे अदनान साहब मैं ये जानना चाहूंगा कि इस सोसाइटी के हवाले से और ख़ास तौर पर आज के दिन के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं तमाम सुनने वालों को सफ़ेद छड़ी के आलमी दिन के हवाले से? मलिक साहब, मेरा एक तो पैगाम ये है कि हमारे जो सोसाइटी केयर डिसेबल वेलफेयर सोसाइटी है, यूं तो वैसे जैसे इमरान शाह साहब ने बताया कि इदारे बहुत सारे हैं, लेकिन यकीन करें ये अपने मुंह बात करने वाली, वैसे मुंह मिठू बनने वाली बात है, लेकिन यकीन करें कि हमारा इदारा इस अंदाज में काम कर रहा है कि इस वक्त जो हमने बिल्डिंग ली है उसको 60,000 रुपया रेंट है। ठीक, माशाल्लाह। और उसमें बच्चों को खाना फ्री मिल रहा है अवाम के तामन से, गवर्नमेंट का कोई किसी किस्म का यहाँ तामन नहीं है। तो जो भी तलबा हमारे पास मौजूद हैं, इस वक्त हमारे पास 17 तालिब इल्म इदारा में मौजूद हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं। और आपको मैं हैरत की बात बताऊं कि हमारे इस सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम बच्चियां जो हैं अपने घर बैठे तालीम हासिल कर रही हैं। एक हमारी बच्ची है, उसको हमने मैट्रिक करवाया और डिग्री का सहीवाल जो है तहसील सहीवाल हमारा, वहां पे पढ़ रही है। और कल उसने मुझे बताया कि मेरे 438 नंबर आए हैं और मैंने फर्स्ट ईयर पास कर लिया है। माशाल्लाह, बहुत खूब। तो इसी तरह हमारी एक बच्ची भेरा में पढ़ रही है, हमारी एक बच्ची बलवाल में
یعنی کہ مختلف تفصیلوں میں جو یہاں، کیونکہ ہمارے پاس ابھی تک فیمیل کا سگودا میں کوئی ادارہ نہیں پورے اچھا ڈویژن صاحب، اس میں عدنان صاحب مجھے یہ آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ ہمارے سننے والوں کو خاص طور پر اس پروگرام کے حوالے سے، چونکہ آپ نے جو بتایا کہ 60,000 پر منتھ جو ہے وہ بلڈنگ کا رینٹ ہے، جی رینٹ ہے، اور تو بل اس میں جو ہمارے پاکستان میں اوور آل دنیا میں بینگ اے مسلم ہم مخیر حضرات سے جو بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اس میں ہمیں کافی پازیٹیو رسپانس آتا ہے، تو وہ کائنڈلی ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں نا ایک تو یہ ہے کہ اچھا میرا پیغام یہ ہے کہ جو جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، جو اوور ایج بلائنڈ ساتھی ہیں ہمارے جن کی عمر زیادہ ہے اور ابھی تک وہ کسی سکول میں داخل نہیں ہو سکے یا ان کے گھر والوں نے ان کو اجازت نہیں دی، ایک تو میں گزارش یہ کروں گا کہ ان کا کوئی خرچ نہیں ہے، صرف انہوں نے گھر سے آنا ہے، جب یہاں آ جائیں گے تو جب تک یہ یہاں رہیں گے ان کا خرچہ ہماری ذمہ داری ٹھیک ہوگی۔ تو اس کے لیے گزارش ہے کہ تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک کام جو شروع کیا ہوا ہے تو اس کا لوگوں کو بینیفٹ ہو، لوگوں کو فائدہ ہو اس سے۔ جی سر، تو اس میں ایک تو میرا کانٹیکٹ نمبر نوٹ کریں 0300 پورا 80 28 684۔ جی ٹھیک ہو محمد گیا۔ عدنان شاہ میرا نام ہے، جنرل سیکرٹری ہوں کیئر ڈسیبل ویلفیئر سوسائٹی کا۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی معذور افراد ہیں چاہے کسی بھی معذوری کا شکار ہیں، ایک دفعہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ بہت بہت شکریہ، وقت کی ہمارے پاس قلت، اور نمبر میں عدنان صاحب کا ریپیٹ کرتا چلوں جو کہ کیئر ڈسیبل ویلفیئر سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، 0300 8028 684 0300 8028 684۔ آج کا پروگرام خاص طور پر ان لوگوں کے لیے اور سفید چھڑی کے عالمی دن کے حوالے سے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، منا رہے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتے ہیں کہ آپ اگر اس دنیا میں آئے ہیں تو آپ کی زندگی کا کوئی مقصد جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اس سے بڑا مقصد کیا ہوگا کہ ہم اپنے جہاں ہم رہتے ہیں جس معاشرے میں اللہ کی مخلوق کی ہم خدمت کر سکیں۔ تو ایسی سوسائٹیز، ایسے ادارے جو کہ کسی نہ کسی حوالے سے خدمت خلق میں مصروف ہیں، تو ان میں اپنی اگر ہم کنٹریبیوشن کر سکیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی باعث عزت بھی ہوگا، باعث فخر بھی ہوگا، اور ہمارا جو اگلا اکاؤنٹ ہے وہاں پر بھی ہمارے لیے بہت سارا ثواب جو ہے وہ شامل ہوگا۔ آپ کو بہت بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کا۔ وقت کی قلت، آپ جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اکبر ملک کی یہی دعا، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔